السلام علیکم جی ڈیئر گروپ ممبر، امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سے میں نے پرومس کیا تھا کہ انشاءاللہ اپ کمنگ جو سیچرڈے سنڈے ہے اس میں نے آپ کو پرائز ایکشن کی طرف موو کروانا ہے، پرائز ایکشن سٹارٹ کرنا ہے۔ تو آج کیونکہ ہمارا بیسک لیول ہے، پرائز ایکشن دو طرح کے کورس پہ مشتمل ہوگا۔ ایک ہے پرائز ایکشن بیسک اور دوسرا ہے پرائز ایکشن ایڈوانس۔ آج ہم نے پرائز ایکشن کو موو کرنے سے پہلے کچھ باتیں ڈسکس کرنی ہے جو آپ کے لیے سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ ویڈیو پوری دیکھا کریں، اور جو دوست ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھتے ہیں یہ سکپ کرنے والی عادت آپ چھوڑ دیں۔ تو ایسے بھی میں نے آپ کو گروپ کے اندر پرائز ایکشن اس کی فوریکس کی بیسک بک آپ کو سینڈ کی تھی، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کی ایک ایک چیز آپ نے اچھے سے سمجھنی ہے تاکہ آپ کو آنے والے ٹائم میں اس کا فائدہ ہو سکے۔ اب ہم پرائز ایکشن بیسک کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے اس میں کوشش کرنی ہے کہ آپ اس میں بھرپور محنت کریں۔ جتنی آپ محنت کریں گے، جتنی آپ ایفرٹ کریں گے، اتنا ہی آپ کے لیے فائدہ ہے۔ دیکھیں، میری کوشش یہی ہوتی ہے، آپ نے پچھلی ویڈیوز بھی آپ نے دیکھی ہیں، میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہر ایک ویڈیو 20 سے 25 منٹ کی ہونی چاہیے تاکہ آپ اسے توجہ سے سنیں، توجہ سے دیکھیں۔ اگر آپ اس کو ایک ایک لفظ کو آپ سکپ کرنے کے چکر میں رہیں گے یا ویڈیو کو جلدی جلدی دیکھنے کے چکر میں رہیں گے تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو ان فیوچر کوئی فائدہ ہونے والا ہے۔ کوشش کیا کریں کہ آپ لوگ ایک ایک لفظ کو غور سے سنا کریں۔ میں نے آپ کے لیے گروپ بنایا ہوا ہے، جو چیز آپ کو سمجھ نہیں آتی وہ آپ مجھ سے پوچھا کریں۔ تو دیکھیں، یہ آپ کے مستقبل کا سوال ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بولا تھا کہ فوریکس ایک ایسی فیلڈ ہے، اول تو آپ اس میں یہ مائنڈ سیٹ کر کے آئے ہو کہ میں نے راتوں رات کروڑ پتی بن جانا ہے یا راتوں رات میں بہت بڑا کیش لے کر یہاں سے نکل جاؤں گا، تو یہ فیلڈ آپ کے لیے نہیں ہے۔ بھئی بزنس ہے، بزنس میں بندہ تو وہی کامیاب ہوتا ہے نا جو ایک پلاننگ کے ساتھ اس مارکیٹ میں آتا ہے۔ تو آپ کوشش کیا کریں کہ آپ فوریکس کو ایز اے بزنس ہی جوائن کریں۔ ادروائز اگر آپ گیملنگ کے لیے آئے ہو یا آپ یہ مائنڈ میں رکھ کر آئے ہو کہ میں جلدی جلدی فوریکس سیکھوں اور جلدی جلدی ساری ویڈیوز کمپلیٹ کروں تو اور میں سیکھ جاؤں، تو یہ ناممکن ہے۔ دیکھیں، یوٹیوب پہ آپ دیکھیں، اگر آپ سرچ کریں یوٹیوب میں آپ کو لاکھوں کے حساب سے، ہزاروں کے حساب سے ویڈیوز مل جائیں گی فوریکس سے ریلیٹڈ، لیکن اب ویڈیوز کو دیکھ لینا یہ فوریکس نہیں ہے، نہ ہی فوریکس آپ کو سمجھ آئے گی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے۔ فوریکس کی سمجھ تب آتی ہے جب آپ ریئل میں پریکٹس کرتے ہو، جب آپ مارکیٹ پہ ٹائم سپینڈ کرتے ہو، ویسے آپ کو سمجھ نہیں آنی۔ کوشش کیا کریں کہ آپ ہر ایک ویڈیوز کو آپ غور سے دیکھا کریں تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ تو آج کے لیکچر میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ دیکھیں، ایک بات تو آپ ذہن میں رکھ لیں کہ ہمارے ہاں جو سب سے بڑا اور غلط کنسپٹ جو دیا جاتا ہے لوگوں کو کہ فارکس دنیا کا رسکی بزنس ہے، بھئی رسک ہے اس میں، ٹھیک ہے، یہ کنسپٹ آپ اپنے دماغ سے نکال دیں۔ دیکھیں، یہ نہیں میں کہتا کہ رسک نہیں ہے، رسک ہے، لیکن وہ رسک آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اگر آپ فوریکس میں اپنے رسک کو کنٹرول کرتے ہو تو میرا خیال ہے کہ فوریکس سے بہترین بزنس آپ کو کوئی نہیں ملنا۔ دیکھیں، آپ اگر رسک کی بات کریں تو آپ مجھے بتائیں نا، دنیا کا کون سا بزنس ہے یا دنیا کا کون سا کام ہے جس میں رسک نہیں ہوتا؟
رسک تو ہر جگہ موجود ہے، ایون کہ آپ اپنی زندگی کی اگر بات کی جائے، اگر آپ اپنی لائف کی بات کریں تو آپ جتنے مرضی بڑے بڑے ڈریمز دیکھ لو، تو اگر آپ کا موت کا ٹائم مقرر ہے تو آپ کے ڈریمز سب کے سب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، سیکنڈ بھی نہیں لگے گا اور آپ کی لائف ختم ہو جائے گی۔ تو دیکھیں، اگر آپ ایک اپنی زندگی یا موت کے اوپر آپ کا کنٹرول نہیں ہے، یا آپ یہ کہو کہ میں اس سے رسک فری ہو جاؤں گا، تو یہ دیکھ لیں کہ یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یعنی جب بھی اللہ کا حکم ہوگا تو آپ کی زندگی بھی ختم ہو جانی ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلا جو سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا فارکس میں رسک کنٹرولبل ہے؟ دیکھیں، ایک چیز تو آپ اپنے ذہن میں رکھ لینا، رسک جو ہے نا، رسک فارکس میں اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اب مجھے بتائیں، میں آپ کے ساتھ گروپ میں بھی ڈسکس کرتا رہتا ہوں کہ بھائی سٹاپ لاس لگایا کریں، اکاؤنٹ کے حساب سے لاٹ سائز چوز کیا کریں، سب کچھ پتہ بھی ہے، اس کے باوجود اگر آپ اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارو تو پھر آپ خود بے وقوفی کر رہے ہو نا، اس میں مارکیٹ کا تو قصور نہیں ہے، وہ اپنے آپ کے ساتھ آپ زیادتی کر رہے ہو۔ دیکھیں، فارکس جو ہے وہ اس میں رسک کنٹرولبل ہے، کیونکہ اس کا رسک آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ وہ کنٹرول جو ہے وہ سٹاپ لاس، ٹیک پروفٹ اور منی مینجمنٹ کی شکل میں ہوتا ہے۔ یعنی جو رسک آپ لے رہے ہو، رسک آپ رکھو گے فارکس میں، تو وہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور وہ کنٹرول ہو سکتا ہے، اور وہ کنٹرول کس صورت میں ہو سکتا ہے؟ آپ سٹاپ لاس رکھیں گے، اپنا ٹیک پروفٹ رکھیں گے، اور منی مینجمنٹ کی حساب سے اپنی لاٹ سائز بھی کنٹرول میں رکھیں گے۔ اب دیکھیں، دو چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو فارکس میں رسک میں لے کے جاتی ہیں۔ ایک چیز ہے آپ کے اپنے ایموشنز، اور دوسرا ہے منی مینجمنٹ۔ اب دیکھیں، انسان کی نیچر ہے کہ انسان چاہ کر بھی اپنے ایموشن کو ختم نہیں کر سکتا، لیکن ان کے اوپر کنٹرول کر سکتا ہے۔ اب وہ کنٹرول کس صورت میں کر سکتا ہے؟ دیکھیں، اگر آپ نے فارکس میں بیک ٹیسٹنگ کی ہوئی ہے، اپنی اسٹریٹجی ایک بنائی ہوئی ہے، پراپر پلاننگ کے ساتھ آئے ہو، پراپر منی مینجمنٹ آپ کر رہے ہو، تو میرے حساب سے آپ کے ایموشنز اور آپ کی منی مینجمنٹ یہ آپ کو رسک کی طرف لے جانے سے روک سکتی ہیں، اگر آپ پلاننگ کے ساتھ مارکیٹ میں آئے ہو۔ یعنی دو چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں رسک کی طرف لے کے جاتی ہیں، ایک ہے ہمارے ایموشنز اور دوسرا ہے ہماری منی مینجمنٹ۔ اب نیکسٹ اگر بات کی جائے تو کون سے پلان ہیں جن پہ ہم عمل کر کے رسک کو کم سے کم کر سکتے ہیں؟ بھائی بات وہی ہے کہ اگر آپ کی منی مینجمنٹ اور ایموشنز آپ اپنے حساب سے، اپنے مائنڈ سیٹ کے حساب سے کنٹرول میں رکھتے ہو، تو ان چیزوں پہ عمل کر کے آپ اپنے رسک کو بھی کنٹرول کر سکتے ہو۔ اب اگر فارکس کی بیسک کا ایک بندہ ہے جس کو فارکس کی بیسک کا پتہ چل جاتا ہے، تو اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم دو تین ویڈیوز دیکھتے ہیں، یا ادھر ادھر سے یوٹیوب سے، یا کوئی ہمارا دوست ہمیں کوئی مل جائے تو وہ ہمیں کچھ گائیڈ کر دے، تو ہم تھوڑا سا سیکھتے ہیں، اس کے بعد ڈائریکٹلی ریئل اکاؤنٹ پہ آ جاتے ہیں، اور بڑا اکاؤنٹ ہم مینیج کر کے نا اس کے اوپر ہم ٹریڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور ایٹ دا اینڈ آف ریزلٹ کیا ہوتا ہے کہ ہمارا اکاؤنٹ واش، اور پھر ہم مارکیٹ کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، مارکیٹ کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں، بھائی یہ اسکیم ہے، یہ فراڈ ہے، اس میں پیسہ جو ہے نا لاس ہی ہوتا ہے۔ بھئی دیکھیں، ایک چیز تو آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں، اگر آپ کو فارکس کی بیسک کا پتہ چل جاتا ہے تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا، لوگ اکثر کیا کرتے ہیں کہ اگر بیسک کا پتہ چل جائے یا تھوڑا بہت ان کو نالج آ بھی جائے، تو وہ پریکٹس کے لیے کیا کرتے ہیں، پریکٹس کے لیے ڈیمو اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں اور ڈیمو پہ ٹریڈنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، اگر آپ
فارکس کی بیسک یا ایڈوانس جو بھی آپ سیکھ لیں، اس کے بعد پریکٹس اگر ڈیمو پہ کریں تو میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں آپ ریئل میں کبھی بھی پروفٹ نہیں کر سکو گے۔ وجہ وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ جب آپ ڈیمو کے اوپر پریکٹس کر رہے ہو یا ڈیمو کے اوپر ٹریڈنگ کر رہے ہو تو آپ کے ایموشنز اور آپ کی منی مینجمنٹ آپ اس کو کنٹرول نہیں کر پاؤ گے۔ یعنی ایموشنز کیا، جیسے فرض کریں آپ نے ڈیمو پہ اکاؤنٹ بنایا اور ڈیمو پہ ٹریڈنگ کر رہے ہو، اب فرض کریں اگر کوئی ٹریڈ آپ کی لاس میں چلی جاتی ہے یا فلوٹنگ پہ چلی جاتی ہے، مجھے بتائیں آپ کو کسی قسم کا کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں پڑے گا۔ کیوں نہیں پڑے گا؟ کیونکہ آپ کے مائنڈ میں یہی ہے کہ کون سا میرے ریئل منی ہے، یہ تو ڈیمو ہے، اگر اڑ بھی جائے تو کوئی ایشو نہیں۔ تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ فوریکس کی پریکٹس اگر آپ نے کرنی ہے، اگر آپ پریکٹس کرنے کے لیے اکاؤنٹ فوریکس کو جوائن کرتے ہو تو ڈیمو کی بجائے آپ ریئل اکاؤنٹ اوپن کریں، اور ریئل اکاؤنٹ وہ اوپن کریں جو سینٹ اکاؤنٹ ہو۔ یعنی سینٹ اکاؤنٹ ایک ایسا ہوتا ہے جس میں آپ اگر $10 بھی ہیں تو اس کی بیس پہ آپ ٹریڈ کر سکتے ہو، اور یعنی اگر آپ نے $10 آپ نے ڈپازٹ کیا، وہ ریئل منی آپ ڈپازٹ کرو گے، وہ آپ کے سینٹ میں آپ کا بیلنس آئے گا، ٹھیک ہے؟ $10 کو اگر آپ اس میں ڈپازٹ کرتے ہو تو وہ آپ کا سینٹ میں آئے گا، اور اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی اگر ٹریڈ رسک پہ جاتی ہے یا اگر آپ کی ٹریڈ نقصان میں جاتی ہے تو آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا یا آپ کے ایموشنز آپ کو تنگ کر رہے ہوں گے کہ یار اب نقصان میں جا رہی ہے، تو اس صورت میں آپ کو اپنے ایموشنز کے اوپر کنٹرول تھوڑا بہت آ جائے گا اگر آپ سینٹ اکاؤنٹ اوپن کرتے ہو۔ اب سینٹ اکاؤنٹ آپ کو میں نے بتایا بھی ہے کہ جیسے ایکسنس ہے وہ بھی سینٹ اکاؤنٹ کی آفر دیتا ہے، اس کے علاوہ 2-3 اور بروکر ہے جو سینٹ اکاؤنٹ کی آفر دیتے ہیں۔ آپ اس پہ $10 ڈپازٹ کر کے آپ اس پہ پریکٹس کر سکتے ہو۔ اگر لاس ہوتا ہے تو کیا ہوگا، $10 ہی آپ کے جائیں گے نا۔ لیکن جب آپ ریئل میں اکاؤنٹ بنائیں گے اچھی خاصی پریکٹس کر کے، تو پھر میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ سٹینڈرڈ اکاؤنٹ چوز کریں۔ سٹینڈرڈ اکاؤنٹ جو منیمم بیلنس ہے وہ آپ سٹارٹ لیں $200 سے، اور $200 کے حساب سے آپ اپنی ٹریڈ وغیرہ لیا کریں۔ اب نیکسٹ بات ہم کرتے ہیں کہ مارکیٹ کو کون سی چیز موو کروانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تو بھائی میرے حساب سے جب میں نے جو دیکھا ہے، مارکیٹ کو موو کروانے میں بھی دو چیزیں اہم کردار ادا کر رہی ہوتی ہیں، ایک ایموشن ہوتا ہے اور دوسرا لاجک۔ اب ایموشنز کیا، دیکھیں مارکیٹ جب موو کر رہی ہوتی ہے تو آپ کو بہتر پتہ ہے، میں نے آپ کو شروع کے لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ مارکیٹ کی جو موومنٹ ہوتی ہے وہ بائرز اور سیلر کے درمیان ایک سمجھیں کہ لڑائی ایک ہوتی ہے کہ بائرز کہتے ہیں کہ ہم جیتیں، سیلر کہتے ہیں ہم جیتیں۔ اب جیت انہی کی ہوتی ہے جن کا مارکیٹ کے اوپر گرپ ہوتی ہے، جن کا مارکیٹ کے اوپر زور ہوتا ہے، وہی لوگ جیتتے ہیں۔ اب جب فرض کریں کوئی ٹریڈ بائے پہ لگی ہوئی ہے، اب بائے پہ لگی ہوئی ہے تو مارکیٹ ظاہری سی بات ہے اوپر جائے گی۔ اب یہاں پہ کسی نے اگر لے لیا، فرض کریں بائی کی انٹری لے لی، تو آپ تھوڑا سا اوپر مارکیٹ جائے گی، آپ اپنا پروفٹ وغیرہ لے کے نکلنے کی کوشش کرو گے، بھائی جو ہاتھ لگ گیا وہ نکل جاؤ۔ لیکن جب وہی چیز سیل میں چلی جائے گی، وہی جو ٹریڈ سیل میں لگی ہوئی ہے، تو آپ انتظار میں بیٹھے رہو گے کہ یار کسی طرح بائے میں آئے گی تو پھر میں اپنے نقصان کو لے کر نکل جاؤں گا، یعنی نقصان میں۔ اب دیکھیں ایک یہاں ہی سے پتہ چلتا ہے کہ آپ فاریکس میں کتنے کامیاب ہو۔ ہمارے یہاں سب سے بڑی جو کمزوری یہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو لاس والی ٹریڈ ہے اس کو چلنے دیتے ہیں، اور جو پروفٹ والی آتی ہے وہ تھوڑا سا پروفٹ لے کر نکل جاتے ہیں۔ تو یہ چیز جب آپ لوگ کرتے ہو تو آپ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہو۔ یہ چیز آپ کو کبھی نہ کبھی آپ کو ایسا دھوکہ دے کے جائے گی، ایسا آپ کو نقصان کروائے گی کہ آپ بالکل فارکس کو یا تو چھوڑ ہی دو گے، یا پھر آپ نیکسٹ ٹائم جب بھی کرو گے تو آپ نقصان ہی کرتے رہو گے۔ تو دو چیزیں
اہم رول پلے کر رہی ہوتی ہے موو کروانے میں مارکیٹ کو. ایک آپ کے ایموشنز ہوتے ہیں، دوسرا آپ کی لاجک. لاجک مین کہ آپ جس تکا لگا رہے ہوتے کہ یعنی جیسے لاسٹ ٹائم ایک بھائی ہیں گروپ کے، انہوں نے کہا تھا کہ ٹریڈ لیتے ہیں ہم لگنے پہ لیتے ہیں. یعنی مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں سے مارکیٹ جائے گی، یہاں سے مارکیٹ اوپر جائے گی، یہاں سے مارکیٹ نیچے آئے گی. اب لگنے پہ جب آپ ٹریڈ لیتے ہو تب بھی جو ہے اس میں بھی آپ کا نقصان ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے پریڈکشن نہیں کی، نہ ہی آپ کا کوئی انالیسز ہے. آپ جسٹ مارکیٹ کی موو کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا رہے ہو کہ یہ مارکیٹ اس طرف جانے والی ہے. اب نیکسٹ بات کرتے ہیں کہ جو آپ نے پریکٹس کرنی ہوتی ہے، جو بھی آپ اکاؤنٹ، جیسے میں نے آپ کو بتایا سینٹ اکاؤنٹ، ہمارے یہاں سب سے بڑی جو کمزوری ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی پریکٹس کریں. پریکٹس کرتے بھی ہیں تو تھوڑا ٹائم پریکٹس کر کے اس کے بعد ریئل پہ آ جاتے ہیں. نہ ہی ہمیں اپنی اسٹریٹجی کا پتہ لگ رہا ہوتا ہے، نہ ہی اپنی پلاننگ کا پتہ چل رہا ہوتا ہے. تھوڑا سا ٹائم پریکٹس کیا اس کے بعد ڈائریکٹ ریئل پہ آ جائے. تو میں آپ کو مشورہ یہی دوں گا کہ اگر آپ نے پریکٹس کرنی ہے، دیکھیں ریئل اکاؤنٹ تو آپ کا ہے ہی ہے. سینٹ اکاؤنٹ آپ نے اوپن کرنا ہے، ریئل $10 آپ نے ڈپازٹ لینا ہے، اور اس ریئل اکاؤنٹ پہ جو $10 آپ نے ڈپازٹ کیے ہیں سینٹ اکاؤنٹ کے، اس پہ آپ نے کم از کم 2 مہینے پریکٹس کرنی ہے. کم از کم بتا رہا ہوں، جتنا آپ زیادہ کر سکتے ہو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن کم از کم آپ نے 2 مہینے پریکٹس کرنی ہے. تب جا کر اگر آپ کو گرپ لگ جائے کہ یہ میری اب گرپ پڑ گئی ہے اس کے اوپر، یا میری گرپ ہو چکی ہے، تب آپ بڑا اکاؤنٹ، اسٹینڈرڈ اکاؤنٹ اوپن کریں $200 سے. پھر آپ اس پہ پریکٹس کر کے اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کتنے پروفیٹیبل ہو. اب دیکھیں فاریکس میں جب بھی آپ ٹریڈ کرتے ہو تو ٹریڈنگ کرنے کے لیے، جیسے میں نے شروع میں بتایا تھا کہ ایک اچھا بروکر آپ کی کامیابی کے پیچھے اس بروکر کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. اگر آپ کا بروکر اچھا نہیں ہے تو آپ اگر اچھے ٹریڈر بھی ہو تو آپ نقصان میں ہی رہو گے. تو کوشش یہ کیا کریں کہ آپ نے بروکر اچھا چوز کرنا ہوتا ہے. اب دیکھیں بروکر جو ہے نا، اب بروکر کی کمائی کیسے ہوتی ہے نیکسٹ بات کرتے ہیں. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ بروکر اچھا چوز کریں. بروکر اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اچھا چوز کریں کیونکہ اگر آپ اچھا بروکر چوز نہیں کرتے، آپ کوئی بھی تھرڈ کلاس بروکر یوز کر لیتے ہو یا ٹریڈنگ کے لیے آپ اس پہ ٹریڈ کر رہے ہو، تو وہ جو بروکر آپ چوز کر رہے ہو وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کے ساتھ دھوکہ کرے گا. وہ دھوکہ کس صورت میں کرے گا؟ جو بروکر کی کمائی ہوتی ہے یا جو بروکر دھوکہ کرتا ہے وہ اسپیشلی تب کر رہا ہوتا ہے جب کوئی نیوز چل رہی ہوتی ہے. فرض کریں آپ نے ٹریڈنگ اوپن کی ہے یا ٹریڈ آپ لگانے لگے اور نیوز ٹائم میں، پہلی بات تو میں یہی ریکمینڈ کروں گا کہ نیوز کے ٹائم ٹریڈ نہیں کرنی. ادروائز اگر فرض کریں ایک بندہ ہے جس کو اپنے پریڈکشن یا اپنے انالیسس کے مطابق لگ رہا ہے، یا اپنا وہ اس نے تجزیہ کیا ہوا ہے کہ مارکیٹ اوپر جانے والی ہے یا نیچے جانے والی ہے نیوز کے بعد، تو اب وہ پریڈکشن یا اپنا وہ جو انالیسز ہے اس کے اکارڈنگ بائی یا سیل کی ٹریڈ لے گا نا. اگر اس کا بروکر اچھا نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا؟ بروکر نیوز کے ٹائم پہلا جو اس کی ایک سمجھ لیں کہ واردات ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ وہ سپریڈ کو زیادہ کر دے گا. یعنی اس کا جو کمیشن ہے یا جو اس کی فیس ہے سپریڈ، اور یہ چیزیں میں نے آپ کے ساتھ آلریڈی ڈسکس کی ہوئی ہیں. اب اس کی کوشش یہ ہوگی کہ سب سے پہلی جو کام ہے اس نے آپ کا سپریڈ ہائی کر دینا ہے. دوسرا وہ سلپیج کرے گا. یعنی جس آرڈر پہ آپ نے پرائز کو لگایا ہوگا یا جس آرڈر پہ آپ کوئی بھی کرنسی بائی یا سیل کر رہے ہو، اس آرڈر سے اوپر یا نیچے جا کر آپ کا آرڈر کلوز ہوگا، یعنی اوپن ہوگا، سوری. ٹھیک ہے، تو یعنی وہ سلپیج کرے گا. سلپیج یا سپریڈ، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو ٹریڈنگ کے لیے دیکھنا لازمی ہوتی ہے. اگر آپ کا بروکر سلپیج کرتا ہے، اگر اس کا سپریڈ زیادہ ہے، تو میرے حساب سے وہ بروکر
آپ کے لیے نقصان دہ ہے، آپ کی کامیابی اس بروکر کے ساتھ نہیں ہے۔ کوشش کریں کہ آپ نے بروکر وہ چوز کرنا ہوتا ہے جس کا اسپریڈ بھی کم ہو اور جس کی سلپیج جو ہے وہ سلپیج جو ہے نا وہ نہ دے، یعنی اگر دے بھی تو تھوڑی بہت دے۔ ظاہر ہے کچھ بروکرز ہیں جو سلپیج کرتے ہیں، لیکن اتنا بھی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کا وہ جس پرائز پہ آپ نے لگایا، مثال کے طور پر میں گولڈ کو جو ہے نا بائی کرتا ہوں 1732 سے، تو میرا جا کر آرڈر 1735 پہ اوپن ہوتا ہے، تو اب دیکھیں 30 پپس کا ڈفرینٹ آ رہا ہے، تو اگر آپ کا آلریڈی 30 پپس جو ہے نقصان میں چلے گی تو مجھے بتائیں آپ پروفٹ کب کرو گے؟ تو یہ چیزیں آپ نے دیکھنی ہوتی ہے۔ تو آج کا جو لیکچر تھا وہ یہی تھا کہ آپ کو پرائز ایکشن کی طرف موو کروانے سے پہلے کچھ چیزیں جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے امپورٹنٹ ہے، آپ لوگوں کو آگے جا کر کام آئیں گی، تو وہ میں ڈسکس کر دوں۔ امید کرتا ہوں آج کا لیکچر آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ باقی اگر کسی بھی قسم کا کچھ سوال ہو تو وہ مجھ سے آپ پوچھ لیجیے گا۔ جزاک اللہ، تھینک